بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال 5 ہجری میں خندق کا معرکہ پیش آیا، جس کا سلسلہ شروع ذوالقعدہ تک رہا۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اسی میں قریش، یہود اور قبائل عرب نے ایکا کر کے 10,000 کی فوج سے مدینہ پر دھاوا بول دیا تھا۔ سپاہ سالار اعظم ابو سفیان تھا، اور اپنے اتنی بڑی فوج کا دھاوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی روانگی کی خبر ملی تو غنیم کو شہر میں گھسنے سے روکنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ پہاڑ کی وادی میں خندق کھودنے کا حکم دیا، جو تقریباً 3.5 میل لمبی تھی اور 3,000 صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے 20 دن میں تیار کی تھی۔ اس میں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست بازو نے سب سے زیادہ کام کیے تھے۔ صحابہ خندق کھودتے جاتے اور صلہ پہاڑ کی وادی ان کے اس ترانے سے گونج رہی تھی: باخدا اگر اللہ ہمارا ہادی نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ الہی ہم پر سکون قلب نازل فرما اور مارکے میں ہمیں ثابت قدم بنا۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے، ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دین سے ہٹانا چاہا تو ہم نے ان کی بات ٹھکرا دی۔ ادھر یہ انتظام تھا۔ ادھر قریش، یہود اور قبائل عرب کی 10,000 فوج نے مدینہ کی اوپری اور نشیبی زمین سے آ کر خندق کو اس طرح سے گھیر لیا کہ کمزور دل والوں کے کلیجے اچھلنے لگے، اور اسلامی فوج میں جو منافق تھے ہیلا بہانہ بنا بنا کر اپنے اپنے گھر واپس جانے لگے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو تربیت نبی کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، ان کے ایمان میں اور بالیدگی آ گئی۔ قرآن مجید ان کی شان میں فرماتا ہے: ایمان والوں نے جب قبائل کی فوجیں دیکھی تو بول اٹھے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ اور رسول نے سچ کہا تھا۔ اس واقعے سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور بھی ترقی ہوئی۔ کفار کا یہ محاصرہ تقریباً 22 روز تک رہا۔ مسلمان متواتر فاقے کر رہے تھے، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا۔ 10,000 کفار تیر اور پتھر برابر پھینکتے تھے۔ مومنوں کے لیے بڑی پریشانی کا زمانہ تھا۔ کسی غزوہ میں اتنی پریشانی نہ تھی۔ ایک روز فوج کفار کے مشہور بہادر عمرو بن عبدود، زرار جبیرہ اور نوفل نے ٹھان لی کہ آج خندق کو پار کر کے مسلمانوں پر تلوار چلائیں گے۔ اتفاق سے ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، گھوڑے اچھال کر اندر آ گئے۔ ان میں عمرو بن عبدود سب سے زیادہ بہادر تھا اور 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے یہی آگے بڑھا اور پکارا: میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ شیر خدا نے فرمایا: میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن کوئی اور نہ اٹھ سکا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر روکا۔ تیسری پکار پر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ یہ عمرو ہے، عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمرو ہے، لیکن 3 بار پکار چکا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کی اجازت دی، اپنی تلوار عنایت فرمائی اور دست مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ باندھا، جو اعزاز خصوصی کا تاج ہے۔ عمرو کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے 3 باتیں رکھے گا تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کرانے کے بعد فرمایا: پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لڑائی سے واپس جا۔ اس نے کہا: میں عورتوں کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پھر مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمرو ہنسا اور کہا: مجھے امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی بھی مجھے مقابلے کی دعوت دے سکے گا، اور پوچھا: صاحبزادے کس کے لڑکے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابو طالب کا فرزند ہوں۔ اس نے کہا: ابو طالب سے میرے تعلقات تھے، میں ان کے بیٹے سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اسلام کے محارب سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو سے میں آپے سے باہر ہو گیا اور تلوار زور سے چلائی کہ ڈھال کاٹتی ہوئی شیر خدا کی پیشانی پر لگی۔ اب اللہ کے شیر نے جو تلوار ماری تو عمرو خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ شور ہوا کہ عمرو مارا گیا۔ وہیں زرار جبیرہ اور نوفل بھی تھے۔ تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، لیکن حملہ حیدری ہوا تو تینوں بھاگ نکلے۔ نوفل خندق میں گر پڑا۔
شیر خدا نے خندق میں اتر کر موت کا لقمہ بنا دیا۔ تاریخ نے ہمیشہ ثبوت دیا ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی جانثار پہلے اپنی جانثاری تو پیش لے۔ شیر خدا کی اس عظیم المثال ہمت مردانہ اور بے نظیر جانثاری کے بعد اللہ رب العزت کی غیبی مدد کا دروازہ کھل گیا۔ بحکم الہی آندھی کا طوفان بڑے زور و شور کا آیا، جس کی زد لشکر کفار پر پڑی۔ رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گئے، ان کے خیمے کی تانبے اکھڑ گئی، ان کے دیش کی چولہوں سے الٹ کر گر پڑے۔ رسد کا بڑا حصہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ جھاڑے کا موسم تھا، خیموں کے اکھڑ جانے کے بعد طوفانی سردی سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کفار کی ہمتیں چھوٹ گئی۔ ان کے سپہ سالار اعظم ابو سفیان نے فوج کے جرنیلوں سے کہا، کافی رسد غارت ہو گئی، 10,000 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آندھی کا یہ طوفان، سردی کا یہ عالم، اب مصلحت یہی ہے کہ ڈیرا اٹھاؤ، یہ کہا اور قریش کی فوج لے کر روانہ ہو گیا، اور جرنیلوں نے بھی یہی کیا۔ خندق کا میدان ان دشمنان اسلام سے پاک ہو گیا، اور 22 روز کے بعد مدینہ کی فضا پرسکون ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ 10,000 کی فوج یوں بے دست و پا ہو کر میدان سے بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے اس فضل و کرم کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے